الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ والشہداء محبتہ واولیاء ملتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی حضرات، بابقا علماء ملت اسلامیہ، شعراء بارگاہ نبویہ، حاضرین بزم مصطفیہ، محبان مصطفیٰ و مرتضیٰ، سرد موسم میں سرد ماحول میں آپ کے سینوں میں عشق رسالت مآب کی قندیلیں روشن کرنے کا مجھے ذمہ دیا گیا ہے۔ اور مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ آپ کی نگاہیں اور آپ کی سماعت کس کی مشتاق ہے۔ مجھے آپ کے جذبات کا اچھی طرح احساس ہے کہ آج اس تحفظ ناموس رسالت و شہباز اولیاء کانفرنس کی چھتر و چھایا میں بیٹھ کر آپ کی سماعت مشتاق بھی ہے تو ابن اشتیاق بھی ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے آپ کی سماعت کی دہلیز پر حاضر ہوں کہ عشق رسالت مآب کے خمار سے پہلے آپ کو مخمور کر دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ مسرور بھی ہوں گے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ معطر ذکر اطہر سے فضا ہے یا رسول اللہ، معطر ذکر اطہر سے فضا ہے یا رسول اللہ، شریک نعت گلشن کی ہوا ہے یا رسول اللہ۔ معطر ذکر اطہر سے فضا ہے یا رسول اللہ،
شریک نعت گلشن کی ہوا ہے یا رسول اللہ، اور دیا ہے جس نے بوسا آپ کے نقش کف پاک کو، دیا ہے جس نے بوسا آپ کے نقش کف پاک کو، وہی مطلوب بس خاک شفا ہے یا رسول اللہ، وہی مطلوب بس خاک شفا ہے یا رسول اللہ، دیا ہے جس نے بوسا آپ کے نقش کف پاک کو، وہی مطلوب بس خاک شفا ہے یا رسول اللہ، گناہوں کی سیاہی دامن عصیاں سے دھل جائے، گناہوں کی سیاہی دامن عصیاں سے دھل جائے، میری چشم ادب کالی گھٹا ہے یا رسول اللہ، میری چشم ادب کالی گھٹا ہے یا رسول اللہ، اور کسی بھی غیر کے در پر صدا دینا نہیں ممکن، کسی بھی غیر کے در پر صدا دینا نہیں ممکن، سروں پر آپ کا دست عطا ہے یا رسول اللہ، سروں پہ آپ کا دست عطا ہے یا رسول اللہ، خدا کے فضل و رحمت کی کبھی بارش نہیں رکتی، خدا کے فضل و رحمت کی کبھی بارش نہیں رکتی، کرم کی انتہا ہے یا رسول اللہ، کرم کی انتہا ہے یا رسول اللہ، اور طواف کعبہ اقدس مقدر ہر کسی کا ہو، طواف کعبہ اقدس مقدر ہر کسی کا ہو، دعا ہے یا رسول اللہ، دعا ہے یا رسول اللہ، طواف کعبہ اقدس مقدر ہر کسی کا ہو، دعا ہے یا رسول اللہ، دعا ہے یا رسول اللہ، میرے افکار نو میں خوشبوئے اقرا سمٹ آئی، میرے افکار نو میں خوشبوئے اقرا سمٹ آئی، تصور میں میرے غار حرا ہے یا رسول اللہ، تصور میں میرے غار حرا ہے یا رسول اللہ، تصور میں میرے غار حرا ہے یا رسول اللہ، اور چند اشعار اہل اسٹیج کے لیے کہ جو اہل دل ہیں کیفیت سے کب باہر نکلتے ہیں، جو اہل دل ہیں کیفیت سے کب باہر نکلتے ہیں، کہ ہر منظر سے طیبہ کے کئی منظر نکلتے ہیں، جو اہل دل ہیں کیفیت سے کب باہر نکلتے ہیں، کہ ہر منظر سے طیبہ کے کئی منظر نکلتے ہیں، اور شب معراج ان کی ایک جھلک جس راہ پہ دیکھی، شب معراج ان کی ایک جھلک جس راہ پہ دیکھی، اسی پر آج تو ہر شب مہو اختر نکلتے ہیں، اسی پر آج تک ہر شب مہو اختر نکلتے ہیں، رہے آباد میں خانہ تیرا اے ساقی کوثر، رہے آباد میں خانہ تیرا اے ساقی کوثر، کہ جس سے انبیاء و اولیاء پی کر نکلتے ہیں، کہ جس سے انبیاء و اولیاء پی کر نکلتے ہیں، اور عجب ان کے دیوانوں کا، عجب ان کے دیوانوں کا عالم راہ طیبہ میں، عجب ان کے دیوانوں کا عالم راہ طیبہ میں، جنون شوق کی اوڑھے ہوئے چادر نکلتے ہیں، جنون شوق کی اوڑھے ہوئے چادر نکلتے ہیں۔ اور مجھ سے بیشتر عشق کی بات ہو رہی تھی تو شاق نبی کے لیے یہ شعر کہ جو زائر ہیں، جو زائر ہیں وہ زندہ لوٹتے ہیں حاضری دے کر، جو زائر ہیں وہ زندہ لوٹتے ہیں حاضری دے کر، جو عاشق ہیں وہ ان کے شہر سے مر کر نکلتے ہیں، جو زائر ہیں وہ زندہ لوٹتے ہیں حاضری دے کر، جو عاشق ہیں وہ ان کے شہر سے مر کر نکلتے ہیں، جو عاشق ہیں وہ ان کے
شہر سے مر کر نکلتے ہیں، میسر آ گیا تھا لمس نالین نبی جن کو، میسر آ گیا تھا لمس نالین نبی جن کو، اب ان ذرات سے خورشید کے تیور نکلتے ہیں، اب ان ذرات سے خورشید کے تیور نکلتے ہیں۔ پرستار خرد نعت نبی آسان نہیں اتنی، پرستار خرد نعت نبی آسان نہیں اتنی، کہ یہ اشعار دل کی راہ سے ہو کر نکلتے ہیں، کہ یہ اشعار دل کی راہ سے ہو کر نکلتے ہیں۔ جو اہل دل ہیں کیفیت سے کب باہر نکلتے ہیں، کہ ہر منظر سے طیبہ کے کئی منظر نکلتے ہیں۔ جو زائر ہیں وہ زندہ لوٹتے ہیں حاضری دے کر، جو عاشق ہیں وہ ان کے شہر سے مر کر نکلتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو انسان اپنے نبی کے نام پر درود و سلام نہیں پیش کر سکتا، وہ تحفظ ناموس رسالت کے نام پر جان کو کیا قربان کرے گا؟ آپ آج بیٹھے ہیں تحفظ نام رسالت کانفرنس کی چھت و چھایا میں، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ تحفظ نام رسالت کے لیے تو عاشق نبی تن من دھن قربان کر دیا کرتے ہیں۔ آپ عشق کی کون سی منزل پر ہیں، عشق کے کس مقام پر ہیں کہ اپنے نبی کے نام پر چھٹاک بھر کی زبان نہیں ہلا سکتے؟ آپ عاشق رسول ہیں، آپ کا دعویٰ ہے، آپ غلامان رسول ہیں، آپ کا دعویٰ ہے، لیکن آپ کا تیور، آپ کا انداز اور آپ کے حرکات و سکنات سے کہیں احساس تک نہیں ہوتا، اور اس محفل میں فی الوقت یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ عاشق رسول اپنے نبی کا ذکر سن رہے ہیں۔ آپ کی یہی خاموشی ہے جس کی بنیاد پر آج اغیار ناموس رسالت کی طرف آنکھ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی خاموشی کی بنیاد پر دشمنان رسول ذات رسول کی طرف انگشت نمائی کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ ہی کی خاموشی کی بنیاد پر آج دشمن دین معاذ اللہ نبی کی ذات پر بھونکتے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزو، ناموس رسالت کا تحفظ خاموشی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ نبی کے ناموس کی حفاظت کے لیے مال کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، جان کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ارے عزیزو، ہمیں تحفظ نام رسالت کے لیے کسی پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اشتہار کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان میں سے نہیں جو تحفظ نام رسالت کی بنیاد پر اپنی دکانداری چلایا کرتے ہیں۔ ارے ہمارے خون میں دیکھو تحفظ نام رسالت کی گردش نظر آئے گی، تحفظ نام رسالت کی گرمی نظر آئے گی۔ ارے ہم پوسٹر باز محافظ ناموس رسالت نہیں ہے، ہم فیس بک کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے ناموس رسالت کا، تحفظ نام رسالت کا ڈھنڈورا نہیں پیدا کرتے ہیں۔ ہمارا کلیجہ چیر کر دیکھو، جو خون کا قطرہ بہے گا ناموس رسالت کی گواہی دے کر نظر آئے گا۔
نے ایک کلپ بنایا اور واٹس ایپ پہ ڈال دیا، ایک کلپ بنایا فیس بک پہ ڈال دیا. ارے ہمارے خون میں ناموس حفاظت کی، تحفظ ناموس رسالت کی گرمی ہے. ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہم حسین کی اولاد ہیں. ہم تحفظ دین کے لیے اپنا جان تو کیا، ہم ماں چیما کے اثر کو بھی قربان کریں. ہمیں کسی میڈیا کی ضرورت نہیں ہے، کسی کلپ کی ضرورت نہیں ہے، کسی پوسٹر اور اشتہار کی ضرورت نہیں ہے. ارے ہماری تاریخ رہی ہے کہ جب دشمن دین، جب دشمنان رسول نے رسول کے دین کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی ہے یا رسول کی ذات کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی ہے، ہم نے نگاہ اٹھانے والوں کی ماتھے سے نگاہیں نوچ ڈالی ہے. اٹھنے ہوئے ہاتھ کو ہم نے جسم سے جدا کر دیا ہے. ارے ہم اسی کربلا کے اولاد ہیں، ہم اسی کربلا والے کے وفادار ہیں کہ اگر یزیدیوں نے دین متین کی طرف دیکھا، عزیزوں کربلا کی جنگ تخت و تاج کے لیے نہیں ہوئی تھی، دولت و مال کے لیے نہیں ہوئی تھی، بس ناموس رسالت کے لیے ہوئی تھی کہ یہ رسول کے شہزاد کان ہیں. اگر یہ میرے ہو گئے تو سب میرا ہو گیا، اگر یہ میرے ہاتھ پر بک گئے ساری دنیا بک جائے گی. لیکن وہ حسین تھے، شہزادہ رسول تھے، انہوں نے جان دینی، سر دینا تو گوارا کیا، لیکن رسول کے دین متین پر آنچ آنا گوارا نہ کیا. ہم انہی کی اولاد ہیں. ہمارے جسموں میں علی حیدر کا خون دوڑ رہا ہے، ہمارے جسموں میں فاطمہ الزہرا کا دودھ دوڑ رہا ہے، ہمارے جسموں میں امام حسین کا خون دوڑ رہا ہے. ہم نہ کل دشمن کے سامنے جھکے تھے، نہ آج جھکے ہیں، نہ صبح قیامت تک جھکیں گے. ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہم پوسٹر باز نہیں ہیں. ارے جب ناموس رسالت پر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں، کوئی نہ کوئی بندہ خانقاہ شہبازیہ کے حدود سے باہر آ کر اس کی اس طرح سرکوبی کی ہے کہ سالہ سال تک دشمن رسول میں سر اٹھانے کی جرأت نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات شہباز محمد، سادات شہباز محمد، عصمت. ارے دوستو، ہم صرف مائک پر چیخنے پکارنے والے نہیں ہیں. جب ضرورت پڑی ہے تن دینے کی، ہم نے تن بھی دیا ہے. جب ضرورت پڑی دھن دینے کی، ہم نے دھن بھی دیا ہے. جب ضرورت پڑی خون دینے کی، ہم نے خون بھی دیا ہے. ارے تحفظ نام رسالت ہم اسٹیج پر بیٹھ کر نہیں کرتے. ارے ریل پہ اگر ضرورت پڑے تو ریل پہ دیتے ہیں، اور جیل میں جانے کی ضرورت پڑے تو جیل میں جا کر دیتے ہیں. یہ خانقاہ شہبازیہ ہے، خانبادہ شہبازیہ ہے. جب تحفظ نام رسالت کو کسی کی ضرورت پڑی، یہی بھاگلپور کی سرزمین ہے. قادیانیت کا نیا فکرہ جنم لے رہا تھا. بڑے بڑے علماء قادیانوں کے موجود ہیں. شہر بھاگلپور کی باتیں ہیں. جب مناظرہ کا چیلنج کیا گیا، کوئی تیار نہ ہوا. حضرت صفی العالم دادا جان علیہ رحمہ کا زمانہ ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ مناظرے سے بات نہیں بنتی تو ہم صرف مناظرے والے نہیں ہیں، کوئی صرف ہوائی میں مجادلے کا چیلنج کرتا ہے، اور ہم تو سرزمین پر اتر کر دکھاتے ہیں کہ ہم لٹ والے بھی ہیں. بات سے اگر بات نہ بنی، حضرت صفی العالم نے اپنے سینکڑوں مریدین کو جمع کر کے ہاتھوں میں لٹ دے کر فرمایا، جاؤ نبی کی ذات پہ قربان ہو جاؤ. آج تمہیں یہ سنہرا موقع تمہارے رب نے تمہیں عطا کر دیا.
کی کوشش کی ہے. شہر بھاگلپور میں جس کے ماننے والے ڈاکٹر بھی ہیں, بڑے بڑے اطباء بھی ہیں, علم والے ہیں, دانش والے ہیں, دولت والے ہیں, عقل والے ہیں, غیرت والے ہیں, سب کچھ ان کے ساتھ ہے, پڑھا لکھا طبقہ ان کے ساتھ ہے, لیکن کسی کی ماں کی کوکھ نے ایسی سنتان کو جنا نہیں ہے جو مناظرے کے لیے آ سکے. جب دادا جان علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ مناظرہ یہاں نہیں ہونے والا ہے, پوری کانفرنس کے اندر اپنے مریدین کو بھیج کر وہ لاٹھیاں چلوائی ہیں کہ قادیانی کے علماء بھاگتے نظر آئے, اور اس طرح قادیانیت کی بیخبری کی ہے کہ دوبارہ سر اٹھانے کی کسی نے کوشش لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. دعویٰ کرنے والوں, آؤ نبی کے نام پر ایک ساتھ ہو جاؤ اور سرزمین دیوان بگان سے ایسی صدا بلند کرو کہ تمہاری آوازیں خانقاہ شہبازیہ تک پہنچے. وہاں سے سفر کرتی ہوئی اجمیر معلیٰ جائے, اگر ان آواز کی آواز سے آواز بن کر غوث اعظم کی بارگاہ تک پہنچے. غوث اعظم تمہاری مدد فرما دے, تمہاری آواز سے آواز ملا دے کہ امام حسین کربلا معلیٰ تک پہنچے, اور کربلا معلیٰ سے نجف اشرف پہنچے, اور نجف اشرف سے پہنچ کر گنبد خضرا کی چوک میں پہنچے, اور سرکار تک یہ پیغام پہنچے کہ آج آپ کی ناموس کے لیے غلامان دیوان, غلامان رسول, اس شاخان اہل بیت اطہار دیوان بگان کی سرزمین پر جمع ہو کر ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے آواز سے آواز لگا رہے ہیں. دنیا دیکھ لے کہ یہ آواز لگانے والے نہیں ہیں. ارے ضرورت پڑے تو ہم جان بھی قربان کر دیں گے. لگاؤ آواز سے آواز. رسالت یا رسول اللہ, رسالت یا رسول اللہ. ہم مشرقان نبی رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور لبیک کی صدائیں بلند کرو کہ لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا خضرا کے مکی ذرا نظر کرم ہو, دیکھیں آپ کے دیوانے آپ کی بارگاہ میں صدائیں دے رہے ہیں. آقا ان کی حاضری کو قبول کر لو, آقا ان کی شرکت کو قبول کر لو. یہ وہ دیوانے ہیں جو خانقاہ شہبازیہ کے پروردہ ہیں. انہوں نے کبھی دشمنوں کے آگے جھکنا نہیں سیکھا. یہ اسی اشتیاق عالم کی محنت و مشقت کا ثمرہ ہے جس نے ہمیں سے لے کر جیل تک ہماری قیادت کی ہے, ہماری رہنمائی فرمائی ہے. ہم اسی اشتیاق عالم کی اولاد ہے آقا جس نے آپ کے نام پر قربانیاں پیش کی ہیں. اسی اشتیاق عالم کی اولاد ہیں, اور یہ انہی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنا گھر بار بھی چھوڑا ہے, اور مہینوں مہینہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر, اپنے بچوں کو چھوڑ کر تحفظ نام رسالت کے لیے نگر نگر ڈگر ڈگر ادھر ادھر گھومتے نظر آئے ہیں. کہ نہ رات میں رہنے کا ٹھکانہ ہے, نہ صبح میں رہنے کا ٹھکانہ ہے. نعرے تکبیر, یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت کے ساتھ, کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اسی سخت ماحول کے لیے کبھی کہنے والے نے کہا ہے کہ یہ خاموش مساجی تجھے جینے نہیں دے گی. اس دنیا میں جینا ہے تو قرآن
مچا دو عزیزان ملت اسلامیہ تحفظ نام رسالت تو ہمیں وراثت میں ملی ہے تحفظ نام رسالت تو ہمارے خون میں گردش کر رہا ہے تحفظ نام رسالت ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے تحفظ نام رسالت ہمارے آباء و اجداد کا ہنر ہے تحفظ نام رسالت پر ہمارے گھر والوں نے قربانیاں پیش کی ہے تحفظ نام رسالت یہی تحفظ نام رسالت ہے کہ جب بھاگلپور کی سرزمین پر ایک پروفیسر نے رسول کی شان میں گستاخی کی اور کاٹے پیڑ ببور کے نام سے ایک کتاب کو شائع کیا جس میں شان رسالت میں گستاخی کی گئی تنہ تنہا اشتیاق عالم نے بھاگلپور کی سرزمین پر وہ انقلاب پیدا کر دیا ہے کہ تا قیام قیامت تک اس کے نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا اس کے ثمرہ میں ملا کیا گھر سے جدا رہنا پڑا مہینوں مہینے در بدر بھٹکنا پڑا یہ سارے بچے ہیں آپ کو علم نہیں ہوگا ہمارا بچپنا ہے اشتیاق عالم گھروں کو چھوڑ کر کبھی کھیت میں رات گزار رہے ہیں کبھی کھلیان میں رات گزار رہے ہیں کبھی جنگل میں رات گزار رہے ہیں کبھی کسی کی چھت پر رات گزار رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جب تک دوشی کو سزا نہیں دی جائے گی ہمارا احتجاج بند نہیں ہوگا اور فلاں تاریخ میں فلاں وقت پر وہ احتجاج برپا ہوگا کہ دنیا ہے زدہ ہو کر دیکھے گی سی بی آئی پیچھے ہے سی آئی ڈی پیچھے ہے محکمہ پیچھے ہے تلاش ہو رہی ہے کہ اشتیاق عالم کہاں ہے امن بابو کہاں ہے امن بابو کہاں ہے گھر پہ پہرا دفتر میں پہرا خانقاہ میں نگہبانی ارے آفس کے اندر تک مائکرو چپ تک لگا دیا گیا ہے کہ باتیں ریکارڈنگ کی جا سکے وہ در بدر گھوم رہے ہیں گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے رات آج کہاں گزاری ہے تو صبح کہاں گزارا ہے اب مقررہ وقت پر مقررہ تاریخ میں جب کہ خانقاہ کو پولیس والوں نے گھیر لیا ہے محکمہ نے گھیر لیا ہے جلوس کی ابتدا کرنے سے پہلے انہیں گرفتار کر لیا جائے ارے منبسار افسران آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں لیکن بھاگلپور کی سرزمین پر اشتیاق عالم نے تحفظ نام رسالت کے لیے ایسا جلوس نکالا ہے ایسا انقلاب برپا کیا ہے کہ حکومت بھی لرزہ نظر آ رہی ہے بڑے بڑے آفیسر پریشان نظر آ رہے ہیں بس ایک ہی مطالبہ تھا یا تو اس کا ساتھ دے دو یا پھر اس سے گناہوں سے معافی عزیزان ملت اسلامیہ آپ نے اشتیاق عالم کا صرف ایک پہلو دیکھا ہے بڑے شاندار خطیب تھے خطابت میں کوئی ثانی نہیں بڑے بہترین شاعر تھے شاعری میں ان کا کوئی جواب نہیں بڑے اچھے ادیب تھے وہ ان کے بڑا اچھا ادب تھا بڑے بہترین قلمکار تھے قلم میں کوئی جواب نہیں بڑے بہترین مصنف تھے مصنف میں کوئی جواب نہیں پیر بھی بے مثال تھے امام بھی بے مثال تھے خطیب بھی بے مثال تھے دوستو یہ ان کی ظاہری زندگی کا ایک رخ ہے لیکن جب آپ دوسرا رخ دیکھو گے تو جس طرح امامت کے مصلح پہ بڑھ کر انہوں نے ہمارے دین کی ہمارے عقیدے کی رہنمائی کی ہے اسی طرح مسجد سے باہر نکل کر میدان میں آ کر ہماری اس طرح رہنمائی کی ہے کہ اگر انہیں ریل سے سفر کرنا پڑا تو ریل پہ سفر کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے 3.5 مہینہ جیل کی سلاخوں میں رہنا پڑا تو آپ نے وہاں بھی اف نہیں کیا 3.5 مہینہ قید و بند کی مصیبتیں سہی یہ تو قید و بند کی مسائل تھے جو 3.5 مہینہ تھے اس کے بعد لگاتار آپ نے 15 سال تک مقدمات لڑے ہیں سبب کیا تھا کوئی چوری کی تھی کوئی ڈاکہ ڈالا تھا کوئی غلط کام کیا تھا کسی کا مال غبن کیا تھا آخر کس جرم کی سزا دی جا رہی تھی جرم صرف اتنا تھا کہ اسلام کی بقا کے لیے مسلمانوں کے امن و امان کے لیے تمام افسروں کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا تھا کہ رتھ یاترا یہاں سے نہیں گزرے گی جان جاتی ہے تو جائے اگر رتھ یاترا گزرے گی تو اشتیاق عالم کے سینے سے ہو کر گزرے گی اس کے لاشے سے ہو کر عزیزان
ملت اسلامیہ تحفظ نام رسالت کے نام پر کانفرنس کرنا یہ کسی اور کا شیوا ہوگا کہ انہیں واہواہی چاہیے، انہیں شہرت چاہیے، انہیں دنیا میں کچھ مقام چاہیے۔ الحمدللہ ہم تحفظ نام رسالت کے نام پر سودا بازی نہیں کیا کرتے ہیں، ہم تحفظ نام رسالت کے نام پر کہ بازار گرم نہیں کرتے ہیں۔ ارے جب جب ضرورت پڑی ہے، یہی اشتیاق عالم ہے، یہی اشتیاق عالم کا زمانہ ہے دوستو، ہر راہ پہ انہوں نے رہنمائی کی ہے۔ اور ماضی قریب میں جب آپ نے ڈنمارک کا قصہ سنا ہوگا، ہمارا بچپنا ہے، ابھی ابھی فراغت کے بعد آئے ہیں، حضور صاحب سجادہ ہیں، صاحب سجادہ کے منصب پر جلوہ افروز ہے۔ جب گستاخی رسول سرزمین ڈنمارک پہ کی گئی ہے، نہ تو کوئی میڈیا ساتھ ہے، نہ کوئی بڑے لوگ ساتھ ہیں، ہم نے ان کے دعاؤں کے سہارے تنے تنہا اور اپنے چند رفقا جن کو دنیا دین سے کوئی لینا نہیں، دنیاوی رفقا ہیں، اسکول اور کالج میں پڑھنے والے ساتھ ہیں، تحفظ نام رسالت کے لیے بھاگلپور کی سرزمین پر ایک جلوس کا اعلان کیا ہے، اور ہم خود پشو پیش میں ہیں، اعلان تو کر دیا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ والد محترم نے پوچھا اعلان کر دیے ہو، میں سزا بھگت چکا ہوں، تمہیں کچھ بھی اندازہ ہے؟ میں نے کہا صرف آپ دعا فرما دیں، آپ خانقاہ میں بیٹھ کر دعا کریں، میرا عقیدہ ہے کہ آپ سلطان العارفین کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اور دنیا نے دیکھا ہے کہ بھاگلپور کے سڑکوں پر مسلمانوں کی وہ تعداد نظر آئی ہے کہ مسلمانوں کا سیلاب نکل آیا ہے کہ 4 لاکھ افراد بازافان ہو کر رسول کے نام پر جب باہر نکلے ہیں تو کفرستان میں زلزلہ تو 4000 کا مجمع نہیں، 4 لاکھ سے زائد لوگ کہ سرا کہاں ہے اور اختتام کہاں ہے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں خانقاہ سے نکل کر جلوس کے سرے تک لوگ لے جانا چاہتے تھے کہ حضرت آپ آگے چلے، اور کب ہم لوگ ڈی ایم آفس پہنچ گئے آگے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور پیچھے کا یہ عالم کہ ہم ڈی ایم آفس کے پاس ہیں اور جلوس کا پچھلا حصہ بھی ناتھ نگر میں گھر سے نکلا واپس گھر جا رہا کہ کام ہو گیا۔ کوئی پوسٹر بازی نہیں کی گئی، نہ ہی کوئی مائیکنگ کیا گیا، بس چند رفقا کے ساتھ میں نے بائک سے بیٹھ کر گلی نہ گلی نگر نگر 1 ہفتے کے اندر، اور وہ اجتماع دوستو اگر دل میں اخلاص ہو، نیت سچی ہو تو میدان میں آؤ، غیب سے خدا تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ ہماری تاریخ رہی ہے دوستو، یہ مت سوچو کہ ہم اقلیت میں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم مائنورٹیز میں ہیں، ان کی اکثریت ہے، ان کا بول بالا ہے۔ ارے اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھو، کون سا میدان ایسا ہے جہاں تم اکثریت میں رہے ہو، جہاں تم میجورٹی میں رہے ہو، جہاں تم کثرت میں رہے ہو۔ ارے رسول کے دیوانے، رسول کے وفادار کمیت اور کثرت نہیں دیکھتے ہیں، وہ تو بس رسول کی شکل میں نشان دیکھتے ہیں، رسول کی غلامی پہ نظر ہوتی ہے، رسول کے ناموس پہ نظر ہوتی ہے۔ ارے وہ کوئی اور ہوگا جو نبی کا چہرہ دیکھ کر انگلیاں کاٹ لیتا ہے، ہم محمد عربی کے وفادار ہیں، ہم بنا دیکھے گردن کٹا دیا کو اپنا وسیلہ بنا کر رسول کی بارگاہ میں صدائیں دو کہ غلاموں کی حاضری قبول کر لی جائے، غلاموں کی شرکت قبول کر لی جائے۔ ہم تحفظ نام رسالت کے بینر تلے جمع ہیں، آپ کے غلام آپ کی بارگاہ میں صدائیں دے رہے ہیں، آقا ہماری غلامی کو قبول کر لو، آقا ہماری غلامی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر
لو، ہمارے سینوں میں عشق رسول کی ایسی قندیلیں روشن کر دو کہ دنیا کا کوئی بھی طوفان ہے ہمارے چراغ پہ ضرب نہ لگے۔ نعرہ تکبیر، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سامنے والوں کی طرف ہی مخاطب نہیں ہو بلکہ آپ حضرات سے بھی خطاب کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے اندر بھی غلامی نبوت کا دعویٰ ہے، اگر آپ کے جسموں میں بھی ایمان کی حرارت باقی ہے اور آپ کا ضمیر مردہ نہ ہوا ہے تو اٹھو، رسول کے دیوانوں اٹھو، رسالت میں ان کی وفاداری کی، ان کی جانثاری کی، یہ آپ کے شہدا ہیں، آپ کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، آپ کی ناموس کی خاطر یہ جان بھی لٹانا جانتے ہیں اور مال بھی لٹانا جانتے ہیں۔ آقا جب ضرورت پڑے گی یہ حسین کے غلام آپ کے ناموں پہ گردن کٹانے کو تیار ہے۔ آقا قبول کر لو، آقا ان کی حاضری قبول کر لو، ان کی محبت کو قبول کر لو، ان کی غلامی کو قبول کر لو۔ دوستو لگاؤ صدا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب، ہم اسی ماضی کے حال ہیں جن کے بزرگوں کا شیوا رہا ہے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ قربان کرنا ہم نے آقا حسین سے سیکھا ہے۔ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ نوجوان ہیں، یہ ضعیف العمر ہیں۔ آقا اصغر حسین کی معصومیت و بچپنے کی قسم، اگر ناموس رسالت کے لیے ان بچوں کی ضرورت پڑی تو آقا اصغر کی تخلیق کرتے ہوئے ہمارے یہ بچے بھی قربان ہیں، ہمارے یہ بچے بھی قربان ہیں، ہمارے یہ نوجوان بھی قربان ہیں۔ آقا ہم غلام حاضر ہیں، بس ایک کی اشارہ ہو، آپ دیکھیں گے کہ غلامان اولیاء کرام حسین کے وفادار آپ کے نام پر کس طرح گردن کٹاتے ہیں۔ ہم خواب غفلت میں سوئے ہیں تو دنیا
آج نے دیکھا ہے جس نے رسول کی ذات پر انگشتمائی کی ہے قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کی زندگی کو دشمنان اسلام کے لیے عبادت بنا دیا. جس نے نبی کی طرف اٹھا کر دیکھا ہے فرعون کی زندگی دیکھ لو, نمرود کی زندگی دیکھ لو, ابو جہل کو دیکھ لو, ابو لہب کو دیکھ لو, عتبہ و شیبہ کو دیکھ لو. ارے رسول تو بڑی چیز ہے جس نے اولاد رسول کی طرف نگاہ بد سے دیکھا ہے. ہم غلامان حسین نے ان کو قیامت تک کے لیے اپنے قدموں کی ٹھوکر پر اس طرح رکھ لیا ہے کہ دنیا کا کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو, اگر حسین کا غلام ہے تو ہمارا امام ہے, اور جو حسین کا نہیں سب کچھ ہو سکتا ہے وہ امام. اے غلامان رسول, رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں, دعویٰ کھوکھلو نہ کھوکھلے نعروں کا نام نہیں ہے. نعرے تو روز لگا کرتے ہیں اور بہت لگا کرتے ہیں, اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. نعروں کا بازار ہمیشہ کرنا, نعروں کی بنیاد کی دکانداری چلتی ہے. سوچ رہے جا کہ نہیں, ہم نعروں کے سہارے بہت دیر سے 12 بجے سے عشق کا نعرہ لگا لینا بھی بڑا آسان ہے, لیکن اس کے بعد کی منزل بڑی دشوار ہے. عشق کا نعرہ لگانے والے نے جب عشق کا نعرہ لگایا ہے, حبش کا غلام بلال بنا ہے, لیکن جب دلیل دینے کی باری آئی دہکتے ہوئے انگاروں پہ بھی اسے لیٹنا پڑا. نعرہ لگانے والوں نے جب عشق کا نعرہ بلند کیا ہے صہیب رومی بنا ہے, لیکن جب دلیل دینے کی باری آئی تو جس پر سینکڑوں کوڑے کھانے پڑے ہیں. نعرہ لگانے والوں نے جب عشق کا نعرہ بلند کیا ہے حسین بنا ہے, جب دلیل دینے کی باری آئی تو امام اصغر کو بھی کٹانا پڑا, علی اکبر کی جوانی کٹانی پڑی, اور محمد کا بات پن اٹھانا پڑا, عباس نمبردار کے شانے کٹانے پڑے, قاسم کی جوانی لٹانی پڑی, ناموس رسالت کی شہزادیوں کو قید کی زندگی گزارنی پڑی, بھوک و پیاس سہنا پڑا, مدینہ چھوڑنا پڑا, اور خود تنے طرح جس پر بے شمار زخم کھانے پڑے ہیں. محبت کا نعرہ لگانے والے نے جب محبت کا نعرہ بلند کیا ہے سرمد شہید بنا ہے, لیکن جب دلیل دینے کی باری آئی تو گردن کٹانی پڑی ہے. محبت کا نعرہ لگانے والے نے جب محبت کا نعرہ بلند کیا ہے تو بے شمار پرخطر راستوں سے چلنا پڑا ہے. ان کے راستے میں کانٹے ہی کانٹے تھے, ان کے راستوں میں وحشت ہی وحشت تھی. محبت کا نعرہ لگانے والے نے جب محبت کا نعرہ بلند کیا ہے دلیل کے طور پر کبھی گردن کٹانی پڑی ہے, کبھی قید و بند کی زندگی گزارنی پڑی ہے, کبھی دار و رسم کے منصب سے گزارنا پڑا ہے. تو دوستو نعرہ لگا لینا بڑا آسان ہے, اس کے بعد کی منزل بڑی دشوار ہے. تو کھوکھلا نعرہ لگانے والا نہ بنو, اس طرح بنو جس طرح کے قیس نے اپنی محبت کا امتحان دیا. محبوب نے کہا صرف جسم کا ایک ٹکڑا چاہیے, تو محب نے جسم کے ہر حصے سے ایک ایک ٹکڑا بھیج دیا کہ شاید کوئی محبوب کو پسند آ جائے. یہ تو دنیاوی محبت ہے, یہ مجازی محبت ہے. اس محبت کو فنا ہونا ہے. ہم عاشق رسول ہیں, ہمارے عشق کا محور و محور محبوب خدا ہے, ذات مصطفیٰ ہے, جو ایسی محبت ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی, آخرت میں بھی کام آئے گی. ارے لمحات سے لے کر لحظت تک کام آنے والی, اور لحظت سے لے کر میدان محشر تک کام آنے والی رسول کی محبت یہ دائمی محبت ہے. تو اس سے محبت اس طرح کرو کہ دنیا دیکھے تو کہے وہ دیکھو غلام رسول جا رہا ہے, وہ دیکھو عاشق رسول جا رہا ہے. صرف زبانی دعویٰ نہ ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں, بلکہ ہمارا کردار بتائے کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہمارا گفتار بتائے کہ ہم ہم عاشق رسول ہیں. ہمارے شب و روز بتائے کہ ہم عاشق رسول ہیں.
ہماری صبح و شام بتائے کہ ہم عاشق رسول ہے، ہماری خلوت و جلوت بتائے کہ ہم عاشق رسول ہے۔ دوستو آج ہمارا زمین اتنا بے حس ہو چکا ہے، اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ ہمیں خود بھی احساس نہیں ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد بھی احساس گناہ نہیں ہے، بے شمار گناہ کر رہے ہیں مگر احساس تک نہیں ہوتا، لیکن دعویٰ ہے کہ ہم غلام رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ دوستو نعرہ لگانے والے عاشق نہ بنو بلکہ حقیقی عاشق بنو کہ تم چلو تو دنیا دیکھے اور کہے وہ دیکھو غلام رسول جا رہا ہے، وہ دیکھو آقا کا دیوانہ جا رہا ہے۔ تمہارے اعمال، تمہارے حرکات بتائیں کہ یہ عاشق رسول ہے، اور جب دنیا دیکھے تو کہے کہ یہ وہی مصطفیٰ کے غلام ہیں جو رسول کے نام پہ تن من دھن قربان کر۔ اپنی ماضی کو اٹھا کر دیکھو، تم نے اپنے ماضی کو فراموش کر دیا ہے، اپنے پاست کو بھلا دیا ہے، تم نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ارے دوستو یہ دنیا بھی ہے تو اسی محبوب خدا کے صدقے میں ہے، یہ زندگی ہے تو اسی محبوب خدا کے صدقے میں ہے۔ یہ دنیا کی شان بان، رنگ و رونق، یہ رعنائی، یہ زیبائش، جو کچھ ہے اسی رسول ہاشمی کے صدقے میں ہے۔ ہمیں ہر کچھ گوارا ہے، تم ہمارے حلقوم پہ تلوار چلا دو، ہمارا موب لینچنگ کر دو، ہمارے نوجوانوں کو کے خون کی ہولی کھیلو، بچوں کو تم عزیزان ملت اسلامیہ، بچوں کو شہید کر دیا گیا، بچوں کو نیزے کی انیوں پہ اچھالا گیا ہے، وہ سب ہم برداشت کر لیے، ہر کچھ گوارا ہے۔ ہمارے مال سے کھیلا گیا، جان سے کھیلا گیا، عزت و آبرو سے کھیلا گیا، یہ سب کچھ گوارا ہے، اس تک برداشت کر لیا گیا۔ لیکن دوستو اگر ناموس رسالت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، ہم گنہگار ضرور ہیں مگر رسول کے وفادار ہیں۔ یہ ساری چیزیں برداشت کر لی گئی کسی نہ کسی مصلحت کے تحت، لیکن ناموس رسالت پر ایک حرف بھی گوارا نہیں کیا جائے گا۔ ہندوستان کی سرکاریں سن لے، تخت پر کوئی ہو، ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے، اور پوتر کو پوتر ماننے والے آج ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں۔ ارے شکر مناؤ کہ مسلمان غفلت کی نیند ہے، مسلمان بدہوشی کی نیند ہے، مسلمان سو رہا ہے۔ جس دن یہ جاگ گیا اور گھروں سے نکل کر سڑکوں پہ آ گیا، نہ کسی کی دھوتی محفوظ ہوگی، نہ کسی کا ٹکا ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے کہ رسول کے نام پہ سب کچھ قربان کر دینا یہ ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ ہے، یہ آپ کے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ آپ اپنے ماضی کا مطالعہ کریں دوستو، جب تک آپ کے سینوں میں ایمان کی حرارت باقی رہی، عشق رسول کی قندیلیں روشن رہی، جب تک آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ آپ عاشق رسول ہیں، بلکہ دنیا آپ کو دیکھتی تھی تو کہتی تھی عاشق رسول ہے، جب تک یہ جذبہ رہا، کسی کے اندر اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا۔ کمیت اور قلت و کثرت پہ گفتگو کرنے والوں، کیا آپ نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے محمد ابن قاسم کی تاریخ نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے نور الدین زنگی کی تاریخ نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے تاریخ کی تاریخ نہیں پڑھی؟ اور اگر کچھ نہیں پڑھا ہو تو حسین کو تو پڑھا ہوگا، حسین کو تو سنا ہوگا۔ قلت میں کون تھا اور کثرت میں کون؟ سب کٹ گئے، لیکن آج بھی حسین زندہ ہے اور یہ بچ گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔
دلت والے کٹ کر قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید ہو گئے، اور کثرت والے آل رسول کے سامنے ڈٹ کر قیامت تک کے لیے مردود قرار دے دی۔ یہ آج کٹنے والا ہر گھر میں نظر آ رہا ہے، جہاں دیکھو وہاں حسین، جہاں دیکھو جس گھر میں دیکھو ایک نہ ایک حسین مل جائے، کوئی غلام حسین، کسی نہ کسی نسبت کے ساتھ حسین جٹا ہے۔ کٹنے والے آج گھر گھر میں زندہ ہیں، اور وہاں رسول کے آل رسول کے سامنے اڑنے والے آج گھر گھر میں مردود اور لعین قرار دیے جا رہے ہیں، لعنتی قرار دیے جا رہے ہیں۔ اس طرح حسین کی شہادت نے یزیدیت کی قلعہ کو کما کر دیا ہے کہ آج بھی یزیدیت سسکتی ہے، لیکن سر بھالنے کا نام نہیں۔ یا حسین! یا حسین! یا حسین! یا حسین! یہ حسین یا حسین! یا حسین! یا حسین! یا حسین! یا حسین! اگر آپ کے دلوں میں حسین زندہ ہے، آپ کے دلوں میں حسین زندہ ہے، آپ کے روم روم میں حسین ہے، آپ کے خون کی حرارت میں، خون کی گردش میں اگر حسین سمایا ہے، زندہ و جاوید ہے، تو اے حسینی اٹھو، حسین کی زندگی کا ثبوت دے دو، اور اس طرح شرک خودی سے کر دیا۔